بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ MSc کی جانب سے پروگرام لبیک یا حسین کے ساتھ آج چوتھی نشست میں آپ کا میزبان ثقلین خان حاضر ہوں، اور آج ہمارے مہمان ہیں ام المقدس سے پرنسپل مدرسہ علمیہ و مؤسسہ باب الحوائج خطیب کربلا مولانا سید محمد تقی نقوی امی صاحب، اور خطیبہ آل یاسین و ذاکرہ سوزخاں و مداخاں اہل بیت اطہار محترمہ سیدہ نوا زہرا صاحبہ۔ سامعین کرام، گزشتہ نشستوں میں ہم نے سنا کہ جب یزید ملعون تخت نشین ہوا تو اسے معلوم تھا اسلام کے تقدس کو بچانے اور مجھے بدعات ایجاد کرنے اور فسق و فجور سے روکنے کے لیے خاندان رسالت ہی ہے کہ ہمیشہ میدان میں ہوگا۔ سبط رسول زہرا کا لخت جگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرزند اور امام الوقت حسین علیہ السلام دین کا تحفظ کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ یزید نے مسند سنبھالتے ہی امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنے اور مکہ میں قیام فرمانے پر مجبور کیا۔ مکہ میں دوران حج قتل امام کی سازش رچائی اور حج کے دوران ہی شہید کر دینے کا ارادہ کیا۔ یہ مجبوری تھی کہ جس مجبوری کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آئیے مزید سنتے ہیں ان عوامل و واقعات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سنتے ہیں اپنے آج کے مہمان خطیب کربلا محترم مولانا سید محمد تقی نقوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ سامعین کرام، گزشتہ روز ہم عرض کر چکے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے بصرہ تک کے سربرآوردہ اشخاص کو اپنے غلام سلمان کے ذریعے سے خطوط ارسال فرمائے، جن میں سے منظر بن جارود نے سلمان کو ابن زیاد کے حوالے کر دیا، اور ابن زیاد نے بے دردی سے قاصد امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ آج ہم یزید بن مسعود کا رد عمل پیش کریں گے۔ یزید بن مسعود کا شمار بصرہ کے اشراف میں تھا۔ قبائل میں ان کی کافی شہرت و مقام مرتبہ تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا قاصد پیغام لے کر پہنچا تو یزید بن مسعود نے بنی تمیم اور بنی حنظلہ اور بنی سعد کے قبیلوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، تمہاری نظروں میں میری کیا قدر و منزلت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ ہماری عظمت کا نشان ہیں اور شرافت و منزلت کے لحاظ سے ہم سب سے بلند تر ہیں۔ یزید بن مسعود نے کہا، میں نے تمہیں ایک کام کے لیے زحمت دی ہے تاکہ تم سے مشورہ کروں اور مدد لوں۔ انہوں نے کہا، بتائیے کیا ہے تاکہ ہم عمل کر سکیں۔ اس نے کہا، معاویہ دنیا سے چلا گیا، ان کے بعد یزید اقتدار پر آ گیا، جو کہ کھلم کھلا شراب پیتا ہے، فاسق و فاجر ہے، غلط کام کرنے سے پرہیز نہیں کرتا اور دین اسلام کی بدنامی کا موجب ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے اور خود کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر چکا ہے، جبکہ مسلمان اس امر سے راضی نہیں ہیں کہ اس کے کردار اور اس کی سیرت جو کہ سنت رسول کے منافی ہے۔ وہ ایک ایسا احمق اور بے وقوف آدمی ہے جو حق کے بارے میں جانتے ہوئے بھی پردہ پوشی کرتا ہے اور اپنی منمانی دین میں جاری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا کی قسم، دین کے تحفظ کے لیے اس سے جہاد کرنا مشرکین سے جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور یہ حسین بن علی رسول کے نواسہ ایسے اصیل و شریف اور صاحب فضل و نظر ہیں کہ جن کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے خط لکھا اور تم پر حجت تمام کر دی ہے، نور حق سے منہ نہ موڑو کہ تاریکیوں میں گر جاؤ گے اور باطل کے گرداب میں پھنس جاؤ گے۔ میں نے جنگ کا لباس پہن لیا ہے اور ان کے دفاع کے لیے تیار ہوں۔ واضح رہے کہ اگر ہم آج نہیں لڑیں گے
تو خود مر جائیں گے۔ میدان جنگ سے فرار نہ کرو، موت تمہارے تعاقب میں ہے۔ خدا تمہاری غفرت کرے، ہوش میں آؤ اور صحیح جواب دو۔ قبیلہ بنی حنظلہ والوں نے کہا، اے ابو خالد، ہم آپ کے ترکش کے تیر ہیں، آپ کے قبیلہ کے سوار، ہماری تلواریں آپ کی نصرت کے لیے اور ہمارے سینے آپ کے لیے سپر ہیں۔ اس کے بعد قبیلہ بنو عامر نے کہا، اے ابو خالد، ہم آپ کے بھائی ہیں اور کیسے ممکن ہے کہ میدان میں آپ کو اکیلا چھوڑ دیں؟ اگر کوچ کا ارادہ کر چکے ہو تو ذرا توقف کرو، ہم بھی ذرا سنبھال لیں اور اپنی تیاری کر لیں۔ بنی سعد نے کہا، ہمیں مشورے کے لیے وقت درکار ہے تاکہ کوئی صلاح و مشورہ کے بعد یقینی فیصلہ کیا جا سکے۔ یزید بن مسعود نے امام کو خط لکھا کہ میں ایک لشکر جرار لے کر پہنچنے والا ہوں۔ امام نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ یزید بن مسعود جنگی وسائل کی تیاریوں میں لگ گیا۔ جب کوچ کرنے لگا تو امام اور ان کے اصحاب کی شہادت کی خبر موصول ہوئی اور اپنی باقی ماندہ زندگی افسوس و گریہ و بقا میں بسر کر دی۔ صحیفہ کربلا اپنے اندر بے بہا کردار رکھتا ہے، ایسا ہی ایک کردار مکہ سے کوچ کرتے ہوئے دوسری منزل تنعیم میں دیکھنے کو ملتا ہے، جو کہ بصارت کی آنکھوں کی طلب رکھتا ہے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ مکہ سے نکلتے ہی پہلی منزل ابتہا ہے۔ ابتہا مکہ و منا کے درمیان واقع ہے۔ در حقیقت یہ نشیبی علاقہ ہے جہاں سے منا کا پانی بہتا ہے۔ اس کی ابتدا منا کا علاقہ اور انتہا مقبرہ معلہ ہے۔ یہ حجون نام کا ایک قبرستان ہے جہاں امام حسین سید الشہداء علیہ السلام نے یزید بن ثبیت بصری سے ملاقات کی تھی۔ ابتہا سے جب تنعیم پہنچے وہاں ایک قافلہ دیکھا جو یمن سے آیا تھا۔ قافلہ والوں سے اپنے اصحاب کے تمام وہ مورد احساسات کے لیے اونٹ کرائے پر لیے اور ان سے فرمایا، جو ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے آئے، ہم اسے بھی کرایہ دیں گے اور اچھی باتیں بھی بتائیں گے۔ جو راستہ میں ہم سے جدا ہونا چاہے گا ہم اسے اتنا کرایہ دیں گے جتنا راستہ اس نے طے کیا ہوگا، اور ایک جماعت امام کے ہمراہ ہوگی اور بعض جدا ہو کر اپنی راہ لینے لگے۔ یہ جتنا بھی سیاق و سباق اور اقتباس ہے کتاب الارشاد شیخ مفید لہرامہ اور جلد 2 صفحہ نمبر 68 سے لیا گیا ہے۔ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے روکنا چاہوں گا، اپنے سامعین کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ قابل تعجب ہے یہ عامر کے فرزند رسول میدان جنگ میں جا رہے ہیں اور قیام کا وقت نہ ہونے کے باوجود لوگوں کی نفسیات کے مطابق جاتے جاتے بھی تبلیغ دین خدا کے لیے کرتے رہے، انہیں کرایہ دے رہے ہیں تاکہ کچھ سفر کرایہ کی غرض سے ہی صحیح ساتھ چلیں اور احکامات پروردگار سن سکیں۔ ایسا کریم کہ جب 3 محرم الحرام کو کرب و بلا میں خیام نصب فرما چکا حر کا لشکر، اور پھر 3 محرم الحرام کے ہی دن عمر بن سعد کا لشکر امام کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ عمر بن سعد نے عبید اللہ کو خط لکھا اور بتایا کہ جب میں اپنی فوج کے ساتھ حسین علیہ السلام کے مقابل جا کر اترا تو ان کے پاس ایک قاصد بھیجا اور اس سرزمین پر آنے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے جواب دیا، کوفہ نے مجھے خط لکھے، اپنے نمائندے میرے پاس بھیجے اور مجھے بلایا، اگر تم میرے آنے سے ناخوش ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ عبید اللہ نے خط پڑھا اور ابن سعد کو لکھا کہ تمہارا خط ملا جسے میں نے مطالعہ کیا اور میرے لیے یہ واضح ہوا کہ آگاہ ہو جاؤ، یہ خط ملتے ہی حسین سے ان کے ساتھیوں اور ان کی طرف سے یزید کے لیے بیعت لوں، اگر بیعت کرتے ہیں تو پھر میں اپنا نظریہ لکھوں گا۔ عبید اللہ ایک برا لشکر بھیجنے کی کوشش میں تھا، خود بھی کوفہ سے نخیلہ کی طرف روانہ ہوا۔ قادسیہ میں حسین بن تمیم کے پاس قاصد بھیج کر 4000 کے لشکر کے ساتھ نخیلہ بلایا، جس کے بعد کثیر بن شہاب حارسی، محمد بن اشعث اور قعقاع بن سوید اور اسماء بن خارجہ کو طلب کیا اور کہا کوفہ کے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے جانے والوں کو کثیر رقم و طلا و انعام دینے کا اعلان کیا جائے۔
4 محرم کو ابن زیاد نے کوفہ کے لوگوں کو جامع مسجد میں جمع کیا اور بنی امیہ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد یزید کی طرف سے اہل کوفہ کو بھیجے گئے تحائف اور مال و زر لوگوں میں تقسیم کیے۔ امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے جانے کے احکامات دیے، جن میں سے حسین بن نمیر اور حجار بن ابجر اور شیس بن ربعی، یزید بن رکاب کلبی اور مظاہر بن رحینہ مازنی، نصر بن ہرشہ اور شمر بن ذلجوشن کو کربلا روانہ کیا تاکہ امام کے خلاف ابن سعد کی مدد کریں۔ ان سب کے فوجی دستوں میں لشکر کی تعداد 20,000 ہو گئی۔ ادھر لشکر کثیر کربلا میں وارد ہوا، ادھر اہل بیت النبوہ اور معدن رسالت کی حسین کی شہادت قریب ہوتی ہوئی نظر آئی۔ رسول کی بیٹیاں لشکر کو دیکھتی رہیں اور کہتی رہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ علی و بطول کے اجڑنے کے دن قریب آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے خطیب کربلا مولانا سید محمد تقی نقوی صاحب۔ اب میں دعوت دوں گا اپنی آج کی مہمان محترمہ سیدہ نوا زہرا صاحبہ کو کہ وہ بارگاہ سید الشہداء میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ حسین کی دو بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی، جو رو پڑے گا اسے جہاں میں علی کی بیٹی دعا کرے گی۔ حسین کے لاش بے کفن سے یہ کہہ کے زینب جدا ہوئی ہے، جو تیرے مقتل میں بچ گیا ہے، وہ کام میری ردا کرے گی۔ عجیب ماں ہے کہ 6 مہینے کا لال قربان کر رہی ہے، کبھی جو اصغر کی یاد آئی، رباب زندان میں کیا کرے